الحمدللہ ولیہ والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ وقال النبی علیہ الصلاۃ والسلام سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ خلیل مست میں جنون تھے مگر میں تم سے یہ پوچھتا ہوں، رضائے حق کی چھری کے نیچے حیات آئی کہ موت آئی۔ برادران اسلام، یہ مہینہ ذی الحجہ کا چل رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے امت محمدیہ کو اس ماہ میں دو عظیم نعمتیں ملی ہے۔ ایک نعمت حج کے ذریعے، دوسری نعمت قربانی کے ذریعے۔ اس وقت بہت سارے حجاج کرام مکۃ المکرمہ میں ہیں، اللہ کی رحمتوں کی برسات ان پہ ہو رہی ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے وہ لوگ پہنچے ہیں اور یقین جانیے چند دنوں کے بعد اللہ کے دربار میں اللہ کی رحمتوں کو لے کر کے وہ اپنے اپنے علاقے میں آئیں گے۔ اسی طریقے سے پوری دنیا والوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا انعام دیا ہے قربانی کے ذریعے۔ قربانی کیا ہے؟ یہ امت مسلمہ کے لیے ایک اعجاز ہے، ایک انکساری اور تواضع کا بہترین ذریعہ ہے۔ لوگ مسلمان اللہ کے راہ میں اللہ کی مخلوق کو قربان کرتے ہیں، یہ پیغام دیا جاتا ہے انہیں اور وہ یہ سبق حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ کی جانب سے عطا کردہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ ان کی آواز ان کی زبان سے سنائی دیتی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میری یہ نمازیں، میری یہ قربانی، میرا یہ جینا، میرا یہ مرنا سارے جہان کے پروردگار کے لیے ہے۔ قربانی کی ایک عظیم تاریخ ہے جو ہے آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابل اور قابل سے چلی ہے، لیکن اس کی عظیم تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مرتب ہوتی ہے۔ عراق کا علاقہ اردن، جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ نے جب آنکھیں کھولی ہے وہاں بت گروں کو، بت فروشوں کو اور بت کی پوجا کرنے والے، بڑے بڑے منادر کو دیکھ ریکھ کرنے والے وہاں کے مجاوروں کو آپ نے دیکھا۔ آپ کے والد محترم خود اسی گمراہی میں مبتلا تھے۔ آپ نے ہوش سنبھالنے کے بعد تمام لوگوں کے لیے فکرے کی دعوتیں دی، لیکن وقت ایسا آیا پورا علاقہ دشمن ہو گیا، ہر جانب سے آپ کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی، حتیٰ کہ آپ کو ایک بہت بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا۔ جن لوگوں پہ بھروسہ تھا، جن پہ اعتماد تھا، گھر اور خاندان والوں نے بھی آپ کا ساتھ نہیں دیا، کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ جب آگے بڑھے تو باضابطہ پوری حکومتی سطح پہ آپ کے لیے آتش کدہ تیار کیا گیا اور آپ کو اس میں ڈال بھی دیا گیا، لیکن تاریخ گواہ ہے، قرآن کی زبان آواز آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدا دی، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ سما کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نہایت ہی احترام اور اہتمام کے ساتھ بچایا، اور ایک وقت آیا کہ آپ ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ آپ وہاں سے نکلے اور نکل کر کے فلسطین کے علاقے میں آئے، شام و مصر کے علاقے میں آئے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب آپ کا سفر وہاں سے جاری اور ساری تھا تو راستے میں ظالم بادشاہ نے روکا ہے۔ آپ کی اہلیہ کا پورا واقعہ کتابوں کے اندر موجود ہے، وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام ایک نعمت کے طور پر، ایک تحفے کے طور پر آپ کے پاس آئی ہے۔ 86 سال کی عمر ہو چکی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی دعائیں کی ہے، بڑی منتیں اور سماجتیں کی ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام سے آپ کا نکاح ہوا ہے اور 46 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کو آزمائش میں ڈالا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیاہ وادی میں
چھوڑنے کا جب حکم آیا تو آپ چھوڑ کر کے واپس آئے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس ایک کھجور کا ٹوکرا تھا، پانی کا کچھ حصہ تھا۔ کچھ دنوں کے بعد کھجور بھی ختم ہو گیا، پانی کا حصہ بھی ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو بھی امتحان میں کامیابی عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیر کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کے پر مارنے کی وجہ سے ایک چشمہ ہوا کو جاری کیا، جس کو آج دنیا زمزم سے یاد کرتی ہے، اور اس پانی کے اندر علاج و شفا ہے، رحمت و برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس گھرانے کو آزمائش میں ڈالا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور باضابطہ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے جب یہ خواب ذکر میں آیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صاف جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ باپ اور بیٹے دونوں خوش تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مینا کی جانب لے کر کے چلے ہیں۔ شیطان نے پہلے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو بہکایا، پھر تینوں مقامات جہاں پہ تینوں جمرے نشانی کے طور پر آج موجود ہے، جمر وسطیٰ، جمر اولا اور جمر عقبہ کے نام سے جو جمرات وہاں پہ موجود ہے، ان تینوں مقامات پہ باپ اور بیٹوں کو بہکایا گیا۔ تینوں مقامات پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سات کنکر مارے ہیں، اور ایک وقت آیا مینا کے اس مقام پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا گیا۔ بے انتہا محنت اور کوشش کے باوجود حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوتے ہیں۔ جنت سے حضرت جبریل علیہ السلام میڈھا لے کر کے آتے ہیں، اور اس میڈھے کو ذبح کیا گیا۔ دراصل یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل کا امتحان تھا، جس میں یہ لوگ کامیاب ہو گئے، اور قرآن نے بھی صاف دو ٹوک انداز میں اعلان کیا کہ ابراہیم، میں نے جو کہا تھا وہ تم کر گزرے ہو، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اچھے کام کرنے والے کو اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں اس گھرانے کا نام روشن ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے عمل کو بھی یاد کیا جاتا ہے، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عمل کو بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلتیں بیان کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، قربانی کے ایام میں جانور کو ذبح کرنے سے زیادہ افضل عبادت اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ جب جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس کا خون زمین پہ نہیں گرتا کہ اس سے پہلے اسے قبول کر لیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جانور کے خون، جانور کے سینگ اور جانور کے کھر جانور کے ساتھ آئیں گے، اور اس طریقے سے یہاں پر ذبح کرنے والوں کے لیے یہ کار ثواب کا ذریعہ بنیں گے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، صحابہ کرام نے ایک موقع پہ سوال کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، قربانی کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے روحانی اور نسلی آبا و اجداد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک بال کے بدلے نیکی ملے گی۔ کچھ جانور وہ ہے جن کے بدن پہ بال نہیں ہوتے، اون ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اون کا تذکرہ کیا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مستقل قربانی کرنے کا رہا ہے۔ 10 سال تک مدینۃ المنورہ میں تھے، اور آپ نے مستقل اس کے اوپر عمل کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس وسعت اور طاقت ہو، اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ہماری عیدگاہ کو نہ آئے۔ یاد رکھیے، قربانی عظیم عبادت ہے، اس عبادت کو قبول کیجئے، اس کو اخلاص للہیت کے ساتھ عمل درآمد کیجئے، اور یہ اسلام کا ایک عظیم حصہ ہے۔ معترضین کے اعتراضات ہوتے رہتے ہیں، ان سوال اور ان اعتراضات کا جواب یہی ہے کہ آپ شریعت کے متبع بنیں اور شریعت کے مطابق عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔